بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسلام آباد آیا, میرا کوئی ارادہ تو نہیں تھا کہ کوئی پریس کانفرنس کروں, لیکن کل پھر ایک نیب کی پریس ریلیز آئی, اس میں محبت نامہ تھا میرے لیے, تو میں نے کہا کہ ذرا اس کی تھوڑی وضاحت بھی کر دوں, تھوڑا اور گوش گزار کر دوں کچھ چیزیں آپ کے. دیکھیں, ایک تو میں نے اور ناصر حسین شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی 1 جولائی کو, اور شاہ صاحب نے مختلف ایشوز پہ بات کی, اور میں نے وہاں صرف یہ مطالبہ کیا کہ جو سندھ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں حلیم عادل شیخ, ایک ہمارے پاس پیپر آیا کہ جس میں نیب کراچی نے نیب ہیڈ کوارٹر کو یہ لکھا کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف جو غیر قانونی طور پر زمین پر قبضے کی شکایات تھیں اور اس پر جو تحقیقات ہوئی تھیں اس میں کافی شواہد ہیں, تو اس کو انکوائری میں کنورٹ کیا جائے. میں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جس طرح اپوزیشن کے رہنماؤں کو فوری طور پر ارلی سٹیج پر اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور ان کے اوپر تو کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ کے جو اثاثے ہیں وہ آپ کی آمدن سے ظاہر ہیں, اور یہ ایسا کیس ہے جو کسی کے اوپر بھی فٹ ہو سکتا ہے. کسی کو بھی کہہ دیں اپنے اثاثے ثابت کرو, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ نہیں کر سکے گا. تو وہ الزام لگا کے گرفتار کر لیتے ہیں, اور بے شمار لوگ گرفتار ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہوں, PMLN کے ہوں, یا اور اپوزیشن کے لوگ ہوں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ نیب PTI کے رہنماؤں کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی, اس لیے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, اور یہ صرف اور صرف نیب ایک سیاسی انتقام کا اعلی کار ہے, اور وہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے ان رہنماؤں کے خلاف جو اس نالائق نائل سلیکٹڈ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کو سیدھا کرنے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے, ان کو تنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ان کو گرفتار کر کے ان کو پریشان کرتا ہے. یہ بات میں نے کہی. اچھا, چیئرمین نیب کے متعلق ابھی سے نہیں, میں تو پتہ نہیں کوئی شاید کئی سال ہو گئے ہوں گے میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں کہ چیئرمین نیب, وہ اس کی ایک ویڈیو جو چلی تھی اس کی بنا پر وہ بلیک میل ہوتے ہیں حکومت کے ہاتھوں, اور اسے ایک ویڈیو نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے, اور ایک ویڈیو دکھا کے ان سے وہ غلط کام کروا رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے کہ چیئرمین نیب کے عہدے پر فائز ایک شخص جو ہے وہ حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہو, اور یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ میں نے کہا, اور یہ میں کبھی پتہ نہیں کتنے دنوں سے, کتنے مہینوں سے, شاید کوئی 1-2 سال ہو گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں, لیکن آج تک چیئرمین نیب کے متعلق بات کرنے پر کبھی کوئی اس قسم کی پریس ریلیز نیب نے جاری نہیں کی جس میں مجھے تھریٹ کیا گیا ہو کہ جی ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے, یا آپ کو بلا لیں گے, یا آپ کو نوٹس دے دیں گے. لیکن حلیم عادل شیخ کے متعلق جب میں نے بات کی تو جو پریس ریلیز ہماری اس پریس کانفرنس کو جو 1 جولائی کو میں نے کی تھی اس کے بعد جاری ہوئی, وہ پریس ریلیز میں انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی سیکشن 31A جو ہے نیب آرڈیننس کا, اس کو دیکھتے ہوئے میرے بیان کی انہوں نے مذمت بھی کی, اور یہ کہا کہ ہم اس پر جو ہے کارروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں, اور کارروائی میرے خلاف وہ کریں گے. اور 31A میں نے پھر پڑھا, 31A ہے کیا. 31A جو ہے وہ کسی بھی طرح سے مجھ پہ تو لاگو نہیں ہوتا. وہ بیسیکلی جتنا میری سمجھ میں آیا ہے وہ نیب کے ان لوگوں کے متعلق ہے جو نیب کے ملازم ہیں, یا کسی بھی طرح سے کسی مقدمے کی انکوائری میں, انویسٹیگیشن میں, پروسیکیوشن میں وہ شامل ہوں, ان کا تعلق اس سے, اور وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ اثر انداز ہوں, یعنی کہ جو ملزم ہیں ان سے مل جائیں, کچھ چیزوں کو وہ کریں, تو وہ پھر جس جرم میں کسی کے خلاف, کسی الزام میں کسی کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کو بھی اس کے تحت شامل کر لیا جائے گا. اب خورشید شاہ صاحب اور اعجاز جکھرانی صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں, جو میں اب بھی کہتا ہوں کہ زیادتی ہے, ظلم ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, تو اس پر بات کرنے کی پاداش میں مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف 31A کے تحت جو ہے وہ کارروائی کرنے پر غور کر رہے ہیں, اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے. میں نے پھر کل یعنی کہ 2 جولائی کو دوبارہ ایک پریس کانفرنس کی, اور ان نالائقوں اور نااہلوں کو میں نے سمجھایا کہ میں تو وکیل نہیں ہوں, آپ کے یہاں تو بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوں گے, یہ 31A تو نیب کے اوپر خود لگتا ہے, نیب کے لوگوں کے اوپر لگتا ہے, سب سے زیادہ چیئرمین نیب کے اوپر لگتا ہے, اس لیے کہ وہ اثر انداز ہو رہا ہے, ہر کیس کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہا ہے, حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر اثر انداز ہو رہا ہے.
اچھا جی کل وہ پریس کانفرنس کی میں نے, شام کو پھر ایک اور پریس ریلیز آتی ہے کل کی تاریخ میں, اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب میں نے جو نیب کے خلاف عوام کو گمراہ کرنے, بے بنیاد اور حقائق کے منافی پروپیگنڈا کرنے, نیب کی جو ماشاءاللہ جو ساکھ ہے, اللہ اللہ سبحان اللہ کیا ساکھ ہے ان کی, اس ساکھ اور شہرت کو نقصان پہنچانے کی میں نے جو الزام میں مجھے لیگل نوٹس بھیجیں گے زبردست. پھر 31A کا بھی کہا انہوں نے کہ جائزہ لے رہے ہیں, لیتے رہیں, لیکن ایک نئی چیز اور اس میں کہی انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف نیب کراچی میں کوئی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. اب 1 جولائی کو جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اس میں ذکر نہیں ہے کہ میرے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے, لیکن جب میں نے 31A کے منہ پہ مارا ہے تو اس کے بعد یہ نئی تحقیقات والا بھی انہوں نے ایک ڈرامہ چلا دیا کہ جی میرے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی ہے. مجھے کوئی خوف نہیں ہے, کریں تحقیقات. میں نے تو بتایا تھا اس پریس کانفرنس میں کہ سکھر میں جو ہمارے ورکر ویلفیئر بورڈ کے فلیٹس تھے, سکھر نیب نے ورکر ویلفیئر بورڈ کے آفیسرز کو بلا کر جبری طور پر ہوٹل سے اغوا کر کے اپنے دفتر لے کر گئے اور چیئرمین نیب کے ہاتھوں ان فلیٹس کو مزدوروں میں تقسیم کروائے, جو غیر قانونی ہے, اور میں نے وہ فوری طور پر کینسل کر دیے, اس لیے کہ یہ نیب کے چیئرمین کا کام ہی نہیں ہے, اس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ورکر ویلفیئر فنڈ کے فلیٹس کو مزدوروں میں تقسیم کریں. وہ انہوں نے جو چیک دیے تھے کسی کو, میں نے وہ کینسل کیے, جو فلیٹس اگر کسی کو دیے تھے میں نے وہ کینسل کیے, اور میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ انہوں نے ورکر ویلفیئر فنڈ کے جو ہمارے بورڈ کے آفیسرز تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے وزیر کو بھی دیکھ لیں گے جو اتنی بدماشی کرتا ہے اور اتنا ہمارے سامنے جو وہ کھڑا ہوتا ہے. میں تو اس دن سے انتظار کر رہا تھا کہ میرے خلاف کوئی چیز یہ کریں گے, میں تو آج بھی تیار ہوں. اب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی یہ کوئی جو ہے وہ میرے خلاف تحقیقات بھی ہو رہی ہے, بسم اللہ جی کریں تحقیقات, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن جو بات بڑی دلچسپ ہے کہ چیئرمین نیب کے خلاف میں اتنے عرصے سے بات کر رہا ہوں, نہ 31A کا ذکر آیا اور نہ ہی کبھی میرے خلاف تحقیقات ہونے کا کوئی انہوں نے بات کی, کبھی نہیں کی. یہ حلیم عادل شیخ کے پاس وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس کو گرفتار کرو, اس کا نام ECL پہ ڈالو, تو پوری کی پوری نیب جو ہے وہ چھل پڑتی ہے, اور پوری کی پوری نیب بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے, جو مطالبہ کر رہا ہے کہ جی اس کو گرفتار کرو, اس کو کہہ رہے ہیں ہم تم کو سیدھا کریں گے, ہم 31A میں بھی تمہارے خلاف کارروائی کریں گے اور تمہارے خلاف تحقیقات بھی جاری ہے. پتہ نہیں کوئی درخواست منگا لی ہوگی کسی سے, وہ تحقیقات بھی جاری ہے. مجھے لگتا تو یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے نا, جو میں کہتا ہوں کہ ایک ویڈیو نے کہیں کا نہیں چھوڑا چیئرمین نیب کو, کہیں یہ ویڈیو حلیم عادل شیخ کے پاس تو نہیں ہے کہ جس کا نام لینے پر, جس کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے پر, جس کا نام ECL میں ڈالنے پر اتنی تباہی پھر گئی ہے نیب کے اندر کہ وہ ایک شخص سے مطالبہ کر رہا ہے. میں اپنے بے بنیاد چیزوں پہ تو نہیں کر رہا ہوں. بھئی نیب کراچی نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ ایلیگیشنز ہیں اور یہ ایلیگیشنز درست ہیں. 264 ایکڑ زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے, قبضہ غیر قانونی ہے, 30 سالہ لیز تھی جو کینسل ہو گئی ہے. اس زمین کے اوپر انہوں نے کمرشل ایکٹیویٹیز کی ہیں, وہاں پر ریزورٹس بنائے ہیں, وہاں پہ فارم ہاؤسز بنائے ہیں, لوگوں کو غیر قانونی طریقے پر اس نے فروخت کیے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی نیب کہہ رہی ہے. پھر اور اس میں کچھ نہیں ملا تو کہتے ہیں کہ جی سعید غنی نے یہ غلط کہا کہ جی نیب نے اینٹی کرپشن سے جو کیس تھا حلیم عادل شیخ کے خلاف وہ منگا لیا. چلو بھائی یہ میں نے غلط کہا ہوگا, چلو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے غلط کہا, میں نے یہ غلط کہا, چلو اس میں معافی مانگ لوں گا کہ یہ غلط کہا. لیکن بنیاد تو یہ نہیں ہے نا, میری ڈیمانڈ تو یہ نہیں ہے, یہ ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو اس پوری کہانی کا ایک معمولی سا حصہ ہے کہ نیب نے اینٹی کرپشن سے کیس منگا لیا. چلو بھائی آپ نے کیس نہیں منگایا, آپ نے انفارمیشن منگا لی, آپ نے ان سے ڈاکومنٹ منگا لیے, یہ اس طرح لے لیں. لیکن اصل تو میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کو گرفتار کیوں نہیں کرتے ہو بھائی. اصل مدعا تو میرا یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کا نام ECL میں کیوں نہیں ڈالتے آپ. اس کی بنیاد پر یہ سارا انہوں نے جو ہے وہ تماشا مچایا ہوا ہے. مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, مجھے یہ تھریٹ کر رہے ہیں, 31A کا کر رہے ہیں, میرے خلاف تحقیقات کی بات کر رہے ہیں. میں کل کی پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا تھا, آج میں پھر کہہ رہا ہوں, میرے خلاف تحقیقات کریں, انکوائری کریں, انویسٹیگیشن کریں, ریفرنس فائل کریں, میں ضمانت نہیں کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو کہ میں انشاءاللہ تعالی پیر کو, کیونکہ آج تو میں یہاں پر ہوں, چھٹی ہے, کل بھی چھٹی ہے, پیر کی صبح میں نیب کے دفتر میں جاؤں گا اور اپنے 2-4 جوڑے ساتھ لے جاؤں گا
اور جا کر ان کو بتاؤں گا کہ میں نے ضمانت نہیں کروائی ہے, میں آپ کے پاس حاضر ہوں, میں قانون کو ماننے والا ہوں, اگر میرے خلاف کوئی شکایت ہے جس پہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں مجھے گرفتار کرو بھائی, مجھے ضمانت نہیں کرانی, اور جتنا آپ نے ریمانڈ لینا میرا ریمانڈ لے لو, میں اس پہ بھی اپوز نہیں کروں گا کہ جی ریمانڈ ان کو نہ دیں, مجھے آپ نے 90 دن رکھنا ہے, 6 مہینے رکھنا ہے, سال رکھنا ہے, میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا پیر کو, اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس بٹھائیں گے اور جو میرے خلاف ایلیگیشنز ہیں, مجھ پر جو الزامات ہیں اس کے متعلق مجھ سے پوچھ گچھ کریں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں اگر آپ کی کہیں چٹکی لیتا ہوں یا اگر کہیں کہتا ہوں کہ بھی گرفتار کرو تو اس کے بدلے میں آپ مجھے تھریٹ کرنا شروع کر دیں, مجھے آپ دھمکانا شروع کر دیں. یہاں آپ سب کے علم ہے کہ گندم کا بہت بڑا اسکینڈل ہوا اس ملک کے اندر, گندم کی قیمت بڑھ گئی, پاکستانیوں کے جیبوں سے کوئی 100 ارب روپے سے زیادہ پیسے نکلے, تحقیقات ہوئی. مجھے بتائیے, میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ نیب اس پہ کیوں سو رہی ہے؟ نیب نے اس گندم اسکینڈل پر کیا تحقیقات کی ہیں؟ کس کو انہوں نے گرفتار کیا ہے؟ حکومت نے خود شوگر کمیشن بنایا, چینی کی قیمتیں جب بڑھیں تو خود شوگر کمیشن بنایا, حکومت کے کمیشن کی رپورٹ آئی, اس رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. حکومت نے کہا کہ ہم اس کی فورنزک کرائیں گے, وہ فورنزک بھی ایف آئی اے سے کرا لی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ان کے سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب, وہ فیصلہ کریں گے کہ جی یہ اس پہ کیا ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, علی ظفر شوگر ملز کا وکیل رہا ہے, ان کا وکیل تھا وہ, جہانگیر ترین کا اور پتہ نہیں اور لوگوں کا وکیل تھا وہ خود. اب ان کے وکیل کو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس کو بھی بھاڑ میں ڈالو, جو ایف آئی اے نے تحقیقات کی اس کو بھی بھاڑ میں ڈالو, تم بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ جی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ اس کے اندر ملوث ہے کہ نہیں ہے, اور اپنے آدمی سے کرا رہے ہیں, اپنے سینیٹر سے کرا رہے ہیں. نیب اس پر کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ نیب نے اس پر کیا کارروائی کی ہے؟ کیا اس بات سے کسی کو انکار ہے کہ اس ملک میں گندم کی قیمتیں بڑھیں, اس ملک میں چینی کی قیمتیں بڑھیں, اس ملک میں گندم اور چینی کے اوپر جو تحقیقات ہوئیں اس پر کمیشنز کی رپورٹ آئیں, اس میں کچھ لوگوں کے نام آئے, کچھ لوگوں کے وہاں ذکر تو ہے نا, ان کے خلاف نیب نے کیا کارروائی کی ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں ایک دن میں 25 روپے, کسی پروسیس کا حصہ نہیں ہوا, اچانک سے بڑھ گئیں, نیب نے کیا تحقیقات کی ہیں؟ دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں, یہاں پر انہوں نے اپنے جو ایک وزیر تھا جو اسپیشل اسسٹنٹ پتہ نہیں ایڈوائزر تھا اس کو نکال دیا. نیب نے کیا تحقیقات کی, کس کو گرفتار کیا؟ حکومت کے اتنے بڑے بڑے میگا کرپشن کے جو اسکینڈلز ہیں, پچھلے سال ایل این جی کی مس مینجمنٹ ہوئی, اس کے اندر کرپشن ہوئی, کیا کیا؟ وہ ندیم بابر کو ہٹا دیا, بس یہ کافی ہے. کیا نیب نے کسی کے خلاف کارروائی کی؟ اس ملک کے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے پڑے ہیں, ڈاکے پڑے ہیں, اور اس حکومت کی اے ٹی ایمز نے ڈاکے ڈالے ہیں. نیب اس پر خاموش ہے. میں اگر پی ٹی آئی کے کسی آدمی کی گرفتاری کی بات کرتا ہوں, اس کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی بات کرتا ہوں, تو کہتا نہیں میرے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے. بسم اللہ کرے جی, میں تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے پیر کو آؤں گا, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے وہ مجھے چاہیں گے تو گرفتار کر لیں گے یا چاہیں گے تو پوچھ گچھ کر لیں بٹھا کے, لیکن میں اپنا بیگ بستہ ساتھ لے جاؤں گا اور اکیلا جاؤں گا. یہ بتا دوں, میں کوئی جلوس لے کر نہیں, پارٹی کے کار کو لے کر نہیں جاؤں گا, کسی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا, اکیلا نیب کراچی کے دفتر جاؤں گا پیر کو ان شاء اللہ تعالیٰ 10-11 بجے صبح, اور پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں. اچھا سید غنی صاحب, چیئرمین نیب کیا بات کر رہے ہیں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم ٹرانسپیرنٹی کے ساتھ بڑے شفاف طریقے سے ہم کوئی نہ اپوزیشن حکومت کو دیکھتے ہیں, ہم اپنا کام صحیح کر رہے ہیں. دوسری طرف خان صاحب بڑے دعوے کہ نیا پاکستان انصاف ہوگا, سب کچھ ہوگا. کیا خان صاحب کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ واضح ان کی آدھی کابینہ کے ارکان اس وقت مختلف الزامات میں ہیں, مختلف کرپشن کی جو میگا ایونٹس ہیں, لیکن کچھ ہو نہیں رہا؟ تو خان صاحب بھی خاموش ہیں, چیئرمین نیب کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں رہے, حکومت بھی خاموش ہے, وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بات ہم نے بار بار کہی ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. نیب اس حکومت کی سیاسی انتقامی کارروائی کا ہتھیار ہے, اور چیئرمین نیب کے پاس کچھ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس ان کی ویڈیوز ہیں جس کی بنا پر چیئرمین نیب کو وہ اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں اور ان کو وہ گھما رہے ہیں. جس کے خلاف کروانا چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں, جس کو چھڑانا چاہتے ہیں چھڑا لیتے ہیں. چیئرمین نیب اپنے کوئی فیصلے قانون کے مطابق نہیں کر رہے ہیں, اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ نیب کے قانون کا جتنا غلط استعمال چیئرمین نیب کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا. اگر مس یوز آف اتھارٹی پر کوئی کیس بنتا ہے, کوئی سپر فٹ کیس آپ کا ہے, تو وہ چیئرمین نیب کے خلاف ہے. تو یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے اوپر الزامات ہیں, اور میں نے کچھ چیزیں تو گنوائی ہیں, بے شمار ہیں, کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تو اپوزیشن کو دبانے کے لیے بس کام ہو رہا ہے. سر ایک
رپورٹ آئی ہے نیب کی جانب سے جس میں کہا گیا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے جو فرنٹ مین ہیں یونس میمن یا یونس کدوائی وہ ایک ہی آدمی ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں میں ان سے متعلق کہا کہ کراچی کے جو معاملات ہیں وہی باہر بیٹھ کے چلاتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہیں کہی تھی اور دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں پچھلے کوئی 4 برسوں سے سندھ حکومت کا حصہ ہوں 2017 سے, اور میرے پاس مختلف 7 وزارتیں رہی ہیں جس میں بڑی بڑی وزارتیں بھی ہیں. آج بھی ایجوکیشن میرے پاس ہے, لوکل گورنمنٹ میرے پاس رہی, پبلک ہیلتھ میرے پاس رہی, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میرے پاس رہی. میں نے آج تک یہ یونس میمن یا یونس کدوائی جو بھی ہیں ان کو نہیں دیکھا. میرے پاس آج تک کبھی ان کا کوئی فون نہیں آیا. مجھے آج تک اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے یا چیف منسٹر نے یا کسی پارٹی کے اور ذمہ دار نے یہ نہیں کہا کہ یہ یونس میمن صاحب کا کام ہے یا کوئی چیز آپ کر دیں. تو میرا جو اپنا تجربہ ہے پچھلے 4 برسوں کا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کو اختیار ہے جو مرضی کہہ دیں, لیکن میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو یقیناً میری طرح کے اور بھی بہت سارے ایسے منسٹرز ہوں گے جن کا یہ ایکسپیرینس ہوگا. نہ میں نے ان کو دیکھا ہے کبھی یونس کو, نہ کبھی میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, نہ مجھے کبھی ان کا کوئی میسج آیا ہے, نہ مجھے پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے کبھی یہ کہا گیا ہے کہ جن کا کوئی کام کرو. تو میرے تجربے کے مطابق تو ان کی مداخلت جو میرے پاس 7 محکمے رہے ہیں اس میں 0 ہے, 0. اب اگر وہ نیب ہے, بادشاہ ہیں, نیب نے پتہ ہے وہ خورشید شاہ صاحب کو جب پکڑا تو ان کے فرنٹ مینز بتائے یہ کہتے ہیں ان کی ساری پراپرٹی خورشید شاہ کی. اتفاق سے ان میں ایک صاحب جو ہیں اعجاز بلوچ میرے دوست ہیں. اعجاز بلوچ کاروباری آدمی ہے, ان کا اپنا بزنس ہے, کوئی کھاتے پیتے آدمی ہے, اچھا خاصا بزنس ہے. اعجاز بلوچ کی ساری پراپرٹی کہا گئی خورشید شاہ کی ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ نہیں خورشید شاہ کی, بھائی اعجاز کی اپنی ہے. اگر نیب کی یہ ساکھ ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جس کو میں نے نقصان پہنچایا ہے, تو اللہ ہی بس رحم کرے, پر ہماری اب کسی کی کیا ساکھ رہ جاتی ہے. تو نیب لوگوں کی ساکھ کو مجروح کرتا ہے, نیب لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے, نیب کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, نیب کی وجہ سے لوگوں کے خاندان تباہ ہوئے ہیں. ایک منٹ عباس کر لیں اس کو. جی صحیح بھائی, اتحادی ہیں MQM فیڈرل میں جی حکومت کے ساتھ, لیکن بہت تحفظات ہیں. ہر ملاقات میں سندھ حکومت کے خلاف بہت سی باتیں ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ ایک وزارت کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک سوال یہ جوڑتا ہوں کہ جو آپ کی اپوزیشن ہے تحریک انصاف کی سندھ میں, ان کے MPs جو ہیں کیا ان کو کوئی جان کا خطرہ ہے پیپلز پارٹی سے, کیونکہ وہ فورسز مانگتی ہیں کہ ہمیں فورسز دی جائیں سیکیورٹی کے لیے, کچھ پیپلز پارٹی سے. یار ویسی بات سنیں, سیاسی طور پر تو بے ضرر لوگ ہیں, تماش بین ہیں, تماشے کرتے ہیں, سیاسی لوگ ہیں نہیں. اور پیپلز پارٹی کی ہسٹری نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائیاں کریں. اب وہ نئے سیاست میں انہیں شوق ہے کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ ساری کوئی آگے پیچھے لوگ چلتے ہوں, تو وہ خیر کوئی اگر کہتا رہے تو ہم اس کو کیا کر سکتے, روک تو نہیں سکتے. لیکن پیپلز پارٹی نے نہ ماضی میں کوئی انتقامی کارروائیاں کبھی کی ہیں, نہ ہم آئندہ کر. دیکھیں یہ تو اتنے پیارے ہیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں حلیم عادل کہ بھائی اتنی چیزیں ہیں, گرفتاری نہیں ہو رہے. میں کہہ رہا ہوں گرفتار کرو, الٹا میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جناب آپ کی جرت کیسے کہ آپ یہ کہو کہ حلیم عادل کو گرفتار کرو. تو ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. باقی MQM کا جو طرز سیاست ہے وہ یہی ہے. وہ الطاف حسین کا چہرہ بدل گیا, اب بہت سارے الطاف حسین ہیں جو وہی نفرت کی سیاست کر رہے ہیں, وہی لوگوں کے اندر لسانی فسادات پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے وزارتوں کا ان کو شوق ہے, لیکن کراچی میں اگر آپ جا کر لوگوں کی رائے سنیں تو یہ بالکل فارغ ہو گئے. بلدیہ ٹاؤن کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, 6 نمبر پہ آئے اللہ کے فضل سے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو الیکشنز ہونے ہیں, چاہے بلدیاتی الیکشنز ہو جائیں یا جنرل الیکشنز ہو جائیں, MQM کو اگر کوئی غیر مرئی قوتوں کی حمایت نہ ملی اور زبردستی طور پر ماضی میں جس طرح وہ جیتتے رہے اس طرح نہ جیتے, تو مجھے نہیں لگتا کہ MQM کوئی زیادہ بہتر نتائج دے سکے. یار یہ ایک اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن صرف پریس کانفرنسز کی حد تک چیئرمین نیب کے خلاف باتیں کرتی ہے کہ یہ گٹ چوڑ ہے, لیکن عملی طور کے اوپر اس معاملے پہ کسی کورٹ آف لا سے رجوع نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں جو کچھ کر رہا ہوں, مجھے کوئی میری پارٹی نے تو نہیں کہا کہ بھئی یہ ساری چیزیں کرو. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, میرے وہ مخالفین ہیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ جب بے گناہ ہوتے ہوئے زیادتیاں ہوتی ہیں, جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, سالوں جیلوں میں رہتے ہیں,
ان کے اثاثے منجمد ہو جاتے ہیں, ان کی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں, کوئی اس پر وہ بات نہیں کرتے. لیکن جب ہم کوئی مطالبہ کریں اور جائز مطالبہ کریں, بے شمار لوگ ہیں, میں ابھی تو ایک بات کر رہا ہوں, بے شمار لوگ ہیں بھائی. ہمارے جو پچھلے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے نا, فردوس شمیم نقوی صاحب, ان کے حوالے سے بھی نیب میں کچھ چیزیں ہیں. اسی طرح کے سملر کیسز میں بہت سارے لوگ گرفتار ہیں, فردوس شمیم گرفتار نہیں ہے. تو یہ جو لاڈلے ہیں نیب کے, اگر ہم ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. باقی چیئرمین نیب کو میں تو مشورہ دوں گا کہ وہ ویڈیو کی وجہ سے وہ بیچارے اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ وہ خود استعفیٰ دینا چاہیے ان کو. مطلب اس عمر میں اس طرح کی جو ہے نا بلیک میلنگ, حکومت کے ہاتھوں اٹھانا, پھر حکومت کی ایما پر مختلف بے گناہ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرنا, پھر یہ لوگوں کی بدوائیں ہوتی ہیں. اس عمر میں وہ بدوائیں نہ اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. شامل ہوا ہے ابھی GDA چھوڑ کر, اور سنا ہے کہ ان کو گورنر سندھ کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے خود الزام بھی لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں پولیس کو استعمال کر رہی ہے, اور بہت سے کارکنوں کو جو ویسے اللہ کے فضل سے ارباب رمی جدھر بھی گیا نا اس کو برباد کر کے گیا ہے, تو جو چھوٹی موٹی کسر رہ گئی PTI کی ارباب رمی نکال دے گا. یہ بتائیے کہ چیئرمین نیب کے اکثر یہ بیانات آتے ہیں کہ پاکستان کو کرپشن سے فری کر دیں گے, اس میں کچھ سیاسی بیانات بھی لگتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں, وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں؟ اس قسم کے بیانات کیا اس عہدے کے شخص کو زیب دیتے ہیں؟ دیکھیں, چیئرمین نیب ہوں یا اور کسی اعلیٰ عہدے پر فائز افراد ہوں جن کی آئینی طور پر کچھ مخصوص ذمہ داریاں ہیں اور آئین نے ان کے اختیارات کو واضح کیا ہوا ہے, ان کو نہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے نہ سیاسی بیانات دینے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہاں سب کچھ چلتا ہے اور لوگ دیتے رہتے ہیں. چیئرمین نیب میرا نہیں خیال ہے کہ اب اس عمر میں وہ سیاست میں آنے کا ان کو شوق ہوگا, لیکن جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ باتیں تو بڑی پیاری کرتے ہیں کہ جی ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں, ہماری نظر میں سب برابر ہیں. لیکن جو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں اس سے بڑا واضح ہے کہ ان کے ہاں کچھ ان کے پیارے ہیں, کچھ ان کے لاڈلے ہیں, اور کچھ ان کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو PTI کے ناپسندیدہ لوگ ہیں وہ نیب کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے نیب کا اور نیازی کا, اس کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور جہاں تک کرپشن ختم کرنے کی بات ہے, میں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ فیصلہ کریں کہ جب سے نیب بنی ہے اس ملک میں کرپشن کم ہوئی ہے یا کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ جی کرپشن میں اضافہ ہوا ہے تو پھر نیب کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اگر تو کرپشن کم ہو گئی ہے تو پھر نیب بڑی کامیاب ہوئی ہے. اچھا سر, آئی دن نیشنل طرف سے پریس جاری ہوتی ہے جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی ایک اور ہوگی میری پریس کانفرنس کے بعد. جی, بزنس کمیونٹی جو ہے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیوروکریسی کو اپنا کام کرے. لیکن معاملات کیا ہیں, کیوں نہیں چیئرمین نیب ان کو یقین دہانی کرا سکے کہ جی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ ابھی بھی بزنس کمیونٹی میں یہ شک ہے, ابہام ہے. تو آپ کیا کہیں گے کس کی ناکامی ہے؟ چیئرمین نیب کی ناکامی ہے کہ وہ ان کو تسلی نہیں دے سکے یا ان کو یقین دہانی نہیں کرا سکے؟ دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ نیب اور اس ملک کی معیشت دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی ابھی سے نہیں, پچھلے کوئی 8-9 برسوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ نیب کی کارروائیوں کی بنا پر جو ہماری حکومت کی مشینری ہے, جو بیوروکریسی ہے, وہ کام نہیں کر رہی, وہ فیصلے نہیں کر رہی, اور وہ ڈرتے ہیں کام کرتے ہوئے. اور جس کی وجہ سے ہماری جو گورننس ہے, ہماری جو ڈلیوری ہے, لوگوں کو جو ہم سروسز دے سکتے ہیں, وہ متاثر ہو رہی ہیں. لیکن ہم اس وقت کہتے تھے تو یہ کہتے تھے لوگ کہ جی یہ جو ہے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے, چھپانے کے لیے باتیں کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد نون لیگ نے بھی یہ باتیں کہیں, اب PTI بھی یہ باتیں کر رہی ہے کہ نیب کی جو کارروائیاں ہیں اس کی وجہ سے جو بیوروکریسی ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی, اور جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں آپ کے وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے کہ ڈرتے. اور بے شمار مثالیں ہیں بھائی, لوگوں نے خودکشیاں کی. آپ ذرا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ ذرا ریکارڈ تو نکالیے نا. وہ بیچارے, ضروری تھوڑی ہے کہ ان کی کسٹڈی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہو, کسٹڈی میں بھی کچھ ہوئی ہے, لیکن کسٹڈی سے زیادہ کچھ لوگوں نے جیلوں میں خودکشیاں کی ہیں, کچھ لوگوں نے بیچاروں نے گھروں میں خودکشیاں کر لی اس لیے کہ نیب نے ان کو اتنا ہراساں کیا ہوا تھا. تو جہاں صورتحال یہ ہو وہاں کوئی بھی عزت دار آدمی, شریف آدمی, جو میں اب الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے, بزدل آدمی جو بیچارہ ڈرتا ہو کہ جی اگر میں یہ کام کروں گا تو نیب مجھے بلا لے گی, مجھے تنگ کرے گی, وہ کام نہیں کرے گا. تو اس لیے اس ملک میں
انویسٹر بھی اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں, بیوروکریسی اپنا کام نہیں کر رہی ہے, اور بہت سارے جو پولیٹیشنز ہیں یا وزیر ہیں وہ بھی ڈیسیشنز نہیں لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی تمام کے جو معاملات ہیں, جو ایشوز ہیں, وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. تو نیب اس ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. شہید بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں نیب کو آپ سے بڑی محبت ہے, بار بار آپ کو بلاتے ہیں, ابھی تک بلایا نہیں, بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بلائیں, میں خود جا رہا ہوں. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نیب کی طرف سے آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ کسی اور اعلیٰ ادارے کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے؟ دیکھیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے میں کوئی بہت طاقتور آدمی نہیں ہوں, میں ایک عام فیملی کا آدمی ہوں. میری اگر ہسٹری دیکھیں گے تو میں غریب خاندان کا آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, والد صاحب نے اسٹرگل کی, تھوڑی سی اللہ نے عزت دے دی, تھوڑے سے حالات ہمارے ٹھیک ہو گئے ہیں. لیکن میں کبھی بھی اس قسم کے دباؤ کی وجہ سے ان کو منت ترلے کرنے والوں سے آدمی نہیں ہوں. مجھے یہ بلانا چاہیں گے, میں جاؤں گا اور میں چیزوں کو فیس کرتا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ میرا حق بھی ہے کہ لوگ ضمانت کرائیں گے, پھر نیب کے پاس جائیں گے, پھر جا کے ساری چیزیں کریں گے اور کوشش کریں گے گرفتاری نہ ہو, کوشش کریں گے کہ جیل نہ جائیں, کوشش کریں گے ضمانت لے لیں. لیکن میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا, اور مجھے یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں, میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. مجھے یہ اپنے ریمانڈ پہ لینا چاہتے ہیں, میں ریمانڈ میں جانے کو تیار ہوں. میرے خلاف اگر کوئی چیز ثابت کر کے مجھے سزا دلوانا چاہتے ہیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. تو میں کسی بھی ایسی چیز سے گھبراؤں گا نہیں. جو میکسیمم میرے ساتھ ہو سکتا ہے, میکسیمم جو یہ کر سکتے ہیں, میں ذہنی طور پر ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہوں, اور وہ ہم کریں گے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے, سیاسی لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کس مٹی کا بنا ہوں. کنفیوز ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو پی ڈی ایم میں جو مشورہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو دیا تھا اس پر یہ چل رہے ہوتے تو شاید آج پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ مختلف صورتحال میں ہوتی. لیکن ہمارے استعفے نہ دینے کی وجہ سے ہم سے بھی لڑے اور استعفے بھی نہیں دیے, اور اس کا فائدہ جو ہے شاید ہماری وجہ سے نہیں, لیکن ان کی وجہ سے, یا پی ڈی ایم کی جو دوسری ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت کو پہنچا ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ خود کر لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو طاقت اور توانائی ان حالات میں کس نے بخشی ہے. تھینک یو ویری مچ.